میرا رشتہ جب واصف سے طے ہوا تھا، مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنانے میرے سسرال والے آئے تھے۔ میری ایک چھوٹی نند تھی اور ایک ہی دیور۔ میرے ہاتھ میں جب میری ساس انگوٹھی پہنانے لگی تو میرے دیور نے انہیں روک دیا۔ کہنے لگا، امی، بھابھی کو انگوٹھی میں پہناؤں گا، میری شکل بھائی سے بہت ملتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی تھی۔ سبھی ہنسنے لگے تھے۔ میری ساس بھی مسکرانے لگیں، مجھ سے کہنے لگیں، اسے مذاق کی عادت ہے، تم برا مت ماننا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فاخر نے انگوٹھی میری ساس کے ہاتھ سے پکڑی اور میرا ہاتھ نرمی سے تھام کر مجھے انگوٹھی پہنا دی۔ فاخر بہت نٹ کھٹ سا نوجوان تھا، عمر میں میرے ہی برابر کا تھا، ہنسی مذاق کا عادی تھا۔ منگنی کی رسم ہوتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ واصف تو جاب کرتے تھے، لیکن فاخر میرے سسر کی دکان سنبھالتا تھا۔ میرے سسر کا زنانہ فینسی جوڑے کی دکان تھی، کافی چلتا کاروبار تھا۔ واصف کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ میرا سسرال خوشحال گھرانوں میں شامل تھا۔ میری منگنی کے بعد اکثر مجھے فاخر کی کال آ جاتی تھی۔ مجھ سے کہتا، امی نے آپ کی بری کے جوڑے میرے ذمہ ڈال دیے ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ نہیں پہننے ہیں، آپ سے ہی آپ کی پسند پوچھ لوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں اس کی دکان پر چلی جاؤں تو وہ مجھے میری پسند کے کپڑے دلوا دے گا۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ شاپنگ من پسند ہو، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے گاڑی پر خود لینے آئے گا۔ میں نے بھی اپنی والدہ سے اجازت لے لی اور فاخر کے ساتھ اس کی دکان پر چلی گئی۔ کافی خوبصورت جوڑے وہاں موجود تھے۔ میں جب بھی کوئی جوڑا پسند کرتی وہ کہتا، ٹرائی روم میں جا کر تسلی کر لیں، اگر ناپ کا مسئلہ ہوا تو وہ سیٹ کروا دے گا۔ اسی طرح اس دکان پر ہر آنے والی لڑکیوں کو وہ یہی کہتا تھا۔ میں نے اپنے جہیز کے بھی کافی جوڑے اسی سے خرید لیے تھے۔ اس دن لنچ بھی اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ مجھ سے میری پسند ناپسند پوچھتا رہا، کافی شوخ مزاج لڑکا تھا۔ اس نے مجھے ایک منٹ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دیا۔ مجھ سے واصف کی باتیں کرتا رہا، ہنستا رہا اور مجھے بھی ہنساتا رہا۔ میں اپنے گھر بہت اچھے موڈ سے گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھیں۔ میں دلہن بن کر واصف کے ہمراہ ہی میں اس کے گھر پہنچی تھی۔ میرا دیور اور باقی گھر والوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا۔ سمیرا بہت ہی خوش مزاج قسم کی لڑکی تھی۔ سبھی اچھے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ شادی پر مجھے سبھی نے کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا۔ میری ساس نے مجھے سونے کے جھمکے دیے تھے، نند نے مجھے سونے کی انگوٹھی دی تھی، سسر نے کیش 25,000 دیے تھے، بس دیور نے کچھ نہیں دیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، آپ کا تحفہ میری طرف ادھار ہے، آپ کو میں بہت خاص تحفہ دوں گا۔ اس کی بات سن کر سب مسکرانے لگے، کہنے لگے، یہ کنجوس ہے، بس باتوں سے ہی ٹالتا ہے۔ واصف بہت اچھے مزاج کے تھے، بہت محبت کرنے والے۔ ان کی سنگت میں گزرا ہر لمحہ میرے لیے ایک حسین یادگار تھا۔ شادی کی فوراً بعد ہم لوگ اسلام آباد اور مری گھومنے کے لیے چلے گئے۔ یہ 15 دن زندگی کے بہترین دنوں میں سے تھے۔ واپس آ کر میں نے کچن کی ذمہ داری مکمل طور پر سنبھال لی تھی۔ میری نند میرے کھانے بنانے میں میری مدد کر دیتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میری یہ خوشی میرے ہی ہاتھوں یوں برباد ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دیور آگ ہوتا ہے، لیکن اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ فاخر مجھ سے بہت بے تکلف تھا۔ میری شادی کے بعد بھی اس کی شوخیاں ویسی ہی جاری تھیں۔ جب مجھے فینسی لباس پہنے دیکھتا کہتا، اس میں تو آپ غضب ڈھاتی ہیں، مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ اتنی حسین ہیں تو جیسے انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں پہنائی تھی، نکاح بھی میں پڑھوا لیتا۔ میں اس کی بات پر غصہ ہونے کی بجائے میں مسکرانے لگتی۔ میں نے کہا، تمہاری بدقسمتی کہ تم نے ایک خوبصورت لڑکی کھو دی۔ میں اس کی بات پر ناراضگی دکھانے کی بجائے اس کے مذاق کو طول دینے لگتی، تو وہ شاید میرے اشارے کا منتظر تھا۔ مجھ سے بہت جلد بہت زیادہ بے تکلف ہو چکا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے بھی اسے اس کی حد نہیں بتائی تھی۔ مجھ پر ان دنوں یہ بات سوار تھی، مجھے اپنے سب سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہنا ہے، یہاں تک کہ دیور کے مذاق کا جواب بھی ویسے ہی دینا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے اچھا بننے کی کوشش مجھے کسی اندھیری کھائی میں پھینک دے گی۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں میک اپ کر رہی تھی۔ واصف کے آفس سے واپس آنے کا وقت تھا اور میں روز اسی وقت تیار ہوتی تھی۔ فاخر اتنا بے تکلف ہو چکا تھا کہ بنا دروازے نوک کیے میرے کمرے میں آ جاتا تھا۔
اب بھی میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ گلے میں لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ پل مجھے اس فینسی لباس میں بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ کا حسن بڑے کمال کا ہے، نیندیں اڑا دیتا ہے۔ پہلی بار مجھے فاخر کی تعریف کا انداز بہت برا لگا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں سے شدید گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ میرا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ وہ کہنے لگا، پڑھ بھی سکتا ہے، اور جس دن مجھے آپ سے کام ہوا آپ بھاگتی ہوئی آئیں گی میرے پاس۔ لیکن ابھی تو یہ دیکھنے آیا تھا میری دکان سے خریدے ہوئے لباس میں آپ لگتی کیسی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس کی ذو معنی بات سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن میں اب اس کی نظروں سے الجھنے لگی تھی۔ ایک بار میں پانی پینے اپنے کمرے سے باہر آئی تو فاخر کے کمرے سے مجھے فون کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ وہ باتیں ایسی تھی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فاخر اس قسم کا لڑکا ہوگا۔ صبح ناشتہ کرتے وقت اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میری جب بھی نظر اس پہ پڑتی وہ مجھے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہوتا۔ پہلے تو میں اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا کرتی تھی، لیکن آج تو اس کی نظریں مجھے اپنے وجود پر چبھ سی رہی تھیں۔ میں نے ناگواری سے اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے تو وہ شاید سمجھ گیا تھا مجھے اس کا یوں دیکھنا برا لگ رہا ہے، اس لیے وہ نظریں بدل گیا۔ مجھے بس اب شام کا انتظار تھا۔ میرے سسرال میں بازار آنے جانے کی کھلی آزادی حاصل تھی، اس لیے میں اپنی ساس سے یہ کہہ کر باہر نکلنے لگی کہ میں بازار جا رہی ہوں، تو میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ اپنے ساتھ چھوٹی نند کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ لیکن میں بازار جا ہی کب رہی تھی؟ جس کام کے لیے میں جا رہی تھی اس میں سمیرہ کا اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں بس تھوڑی دیر میں ہی آ جاؤں گی۔ سمیرہ سو رہی ہے، اسے جگانا مشکل ہے، پھر وہ تیار ہونے میں اور بھی دیر لگا دے گی۔ میں یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا رخ ایک ہوٹل کی جانب تھا۔ میں رکشے میں بیٹھ کر وہاں پہنچی۔ فاخر کی گاڑی پارکنگ ایریے میں دیکھ کر میرا خون کھول کے رہ گیا تھا۔ میں سیدھا اندر داخل ہوئی اور ریسیپشنر سے فاخر کے روم کا پوچھنے لگی۔ اس نے مجھے روم نمبر بتایا۔ پہلی بار میں کچھ ایسا قدم اٹھانے جا رہی تھی، اس لیے مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن میں دل میں ایک نیک کام کرنے کا سوچ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرا یہ قدم میری زندگی کی آسودگی چھین لے گا۔ میں مطلوبہ کمرے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ فاخر سامنے کھڑا تھا اور پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہاتھ جوڑے بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بدحواس سا ہوا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کہنے لگا، بھابھی آپ یہاں؟ میں نے اسے کینہ توڑ نظروں سے دیکھا تھا اور اسے پیچھے دھکیل کر اس لڑکی کے پاس آ گئی۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی، اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ تو رو رہی تھی، مجھے دیکھ کر آنسو پونچھنے لگی۔ اس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہ تھی، 18-19 سال کی تھی۔ میں نے زمین سے اس کا دوپٹہ اٹھایا، اسے پکڑا دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر جہاں اس لڑکی کے چہرے پر اطمینان آیا تھا، وہیں میرے دیور کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کہنے لگا، اگر تم جان ہی گئی ہو تو بہتر ہے کہ میرے معاملات سے دور رہو۔ وہ ایک پل میں اپنی اصلی روپ میں آیا تھا۔ میں پہلے سے ہی غصے میں تھی۔ اس کی بدلحاظی سن کر آپس سے باہر ہوئی تھی۔ میں نے کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اسے شاید مجھ سے اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے بہتر جواب نہیں ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے۔ فاخر سے یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ میں تنفر سے فاخر کو دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے سے اس وقت تمتما رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بہت پچھتاؤ گی تم، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی ہو۔ تمہیں اگر اس کمرے میں آنے کے لیے مجبور نہ کر دیا تو نام بدل دینا میرا۔ اس کی بات نے میرے کانوں کی لو تک کو سرخ کر دیا تھا۔ میں نے کہا، ایک تھپڑ شاید کافی نہیں ہے تمہارے لیے۔ میں آج ہی جا کر تمہاری شکایت امی کو لگاتی ہوں کہ تم کن گھٹیا کاموں میں پڑ چکے ہو۔
میں بھی غصے سے بپھری پڑی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے روبرو کیا اور انتہائی غضبناک لہجے سے بولا، کہنے لگا، کیا سمجھتی ہو تم؟ تمہارا جو جی میں آئے گا تم میرے ساتھ کر گزرو گی اور میں چپ رہوں گا۔ میں تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسے اس رات فون پر یہی بات کرتے سنا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اسی ہوٹل کے کمرے میں آنے کے لیے دھمکا رہا تھا کہ اگر وہ نہ پہنچی تو وہ اسے بدنام کر دے گا، اور اب مجھے بھی ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی کچھ دیر بعد اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس بات پر اس لڑکی کو دھمکا کر ہوٹل کے کمرے میں لا رہا تھا، اور نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کی باتوں میں آ کر اس کمرے تک پہنچی تھی۔ میں جب گھر پر پہنچی تو فاخر پہلے سے ہی گھر پر موجود تھا اور میری ساس غصے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ بہو، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اکیلی بازار مت جاؤ، سمیرہ کو ساتھ لے جاؤ، لیکن نہ جانے تم لڑکیوں کو اکیلے جانے کا کیوں شوق ہوتا ہے۔ دیکھ لیا نا اس کا نتیجہ۔ شکر کرو بازار میں تمہیں فاخر نے دیکھ لیا اور تمہاری مدد کو آن پہنچا، ورنہ وہ لڑکے تو تمہیں کہیں کا نہ چھوڑتے۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میری نظر فاخر پر پڑی تو وہ کمینگی سے مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ایسا لباس پہن کر یوں ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر بازار جائیں گی تو لڑکوں نے ان سے چھیڑ چھاڑ تو کرنی ہی ہے۔ وہ تو میں وقت پر پہنچ گیا، وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گئے۔ فاخر نے نہ جانے کیا جھوٹ بولا تھا میری ساس سے کہ وہ مجھ پر ہی برہم ہونے لگی تھیں۔ کہنے لگیں، خبردار جو آج کے بعد تم اکیلی بازار گئی تو۔ میں کچھ نہیں بولی، چپ سی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچا رات کو پہلے واصف سے بات کروں گی، لیکن وہ لڑکا اس قدر شاطر دماغ رکھتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو ڈنر کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر اس نے مجھے ایک گفٹ پیک دیا۔ کہنے لگا، یہ بھابھی آپ کی شادی کا تحفہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو بہت قیمتی تحفہ دوں گا۔ میں نے اسے تنفر سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میری بات پر واصف مجھے گھورنے لگے۔ کہنے لگے، یہ بدتمیزی ہے حمیرہ، فاخر اتنی چاہت سے تمہیں تحفہ دے رہا ہے اور تم انکار کر رہی ہو، رکھو اسے اپنے پاس۔ واصف نے فاخر کے ہاتھ سے وہ گفٹ پیک لے کر مجھے پکڑا دیا۔ سمیرہ میرے ہاتھ میں تحفہ دیکھ کر کہنے لگی، میرے کنجوس بھائی نے یقیناً آپ کو خالی ڈبہ ہی دیا ہوگا، کھول کر دکھائے نا بھابھی، اس میں کیا ہے؟ سمیرہ نے خوشی سے کہا تھا، لیکن فاخر نے منع کر دیا۔ کہنے لگا، نہیں بھابھی، یہ میرا اور آپ کا سیکرٹ ہے، اسے آپ پہلے اکیلے دیکھنا، اس کے بعد بے شک جسے چاہے دکھا دینا۔ میں نے کھانا بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا، میری بھوک اڑ چکی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ کمرے میں رکھا اور کچن میں گئی۔ برتن بہت زیادہ جمع ہو چکے تھے۔ میں برتن دھونے لگی۔ اس وقت واصف اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں اپنے دھیان برتن دھو رہی تھی جب میرے عقب میں کوئی میرے بہت ہی قریب کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی پیچھے کو پلٹی سیدھی فاخر سے ٹکرائی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، آپ کے خوبصورت ہاتھوں کی چائے پینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، زبان سنبھال کر بات کیا کرو۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، مجھے تو اختیار نہیں ہے، نہ اپنے دل کے منہ زور جذبوں پر اور نہ ہی زبان پر۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو بڑی بے تکلفی سے پیچھے کیا تو میں نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مار دیا۔ اسی لمحے میرے شوہر کچن میں داخل ہو گئے۔ فاخر اپنے بھائی سے کہنے لگا، دیکھ لیا آپ نے؟ بھائی، یہ کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہیں؟ میں تو اس کی جھوٹی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں مصنوعی آنسو لائے میرے شوہر کے ساتھ لگ گیا۔ میرا شوہر مجھے گھورنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی میرے چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ میں نے کہا، آپ اس کی حرکتیں اگر جان جائیں تو خود اسے ماریں گے، یہ لڑکا ہوٹل میں۔ میری بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ میرے شوہر بھڑک کر اٹھے اور کہنے لگے، خبردار جو اپنی نفرت نکالنے کے چکر میں تم نے میرے بھائی پر کوئی جھوٹا الزام لگایا۔ مجھے فاخر سب کچھ بتا چکا ہے کہ تم کتنا اس کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتی ہو۔ میں نے کہا، یہ جھوٹا اور مکار شخص ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں بھی غصے سے بولی تھی، لیکن میرے شوہر کو تو اپنے بھائی پر اندھا بھروسہ تھا۔ میں غصے سے کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے بھی کمرے میں آ کر مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی تھی۔
اگلی صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ چپکے سے کچن میں آ گیا، کہنے لگا، میرا تحفہ نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ دیکھ لیں، میں نے بڑی محبت سے آپ کو دیا ہے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے تحفوں پر۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں بیٹا ہوں اس گھر کا، اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا، مجھ پر کوئی بھی شک نہیں کرے گا، میری بات پر ہی اعتبار کیا جائے گا، اس لیے آپ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن میں آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں، اور بگاڑوں گا بھی۔ پھر اپنا موبائل کھول کر مجھے ایک ویڈیو دکھانے لگا جسے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل میں نظریں جھکا گئی تھی۔ اس ویڈیو میں وہی ہوٹل والی لڑکی تھی، لیکن بے بسی سے روتے ہوئے نہایت شرمناک حالت میں۔ کہنے لگا، اس کو بچانے کی کوشش کی تھی نا آپ نے، اسے میں جب چاہے اپنے پاس بلا سکتا ہوں، کیونکہ اس کی ایک کمزوری ہے میرے پاس، میں کسی لڑکی کی خواہش کروں اور وہ مجھے نہ ملے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے اس کی گھٹیا سوچ پر افسوس تھا، اور اس لڑکی پر بھی، کیوں وہ اس کی دھمکیوں میں آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، میری نظر اس گفٹ پیک پر تھی۔ میں نے وہ گفٹ پیک کھول کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس میں تو میری نازیبا سی تصویریں تھیں، لیکن وہ تصاویریں اس کے پاس آئی کیسے تھیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے میری اس قسم کی شرمناک تصویریں لے سکتا ہے۔ میں اب بدحواسی وہ تصویریں ہی دیکھ رہی تھی کہ مجھے اس کی کال آنے لگی۔ میں نے بدحواسی سے فون اٹھایا، کہنے لگا، میرا تحفہ پسند آیا؟ میں نے کہا، اپنی بکواس بند کرو، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ وہ کہنے لگا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں یہ تصویریں واصف بھائی کو نہ بھیج دوں اور انہیں تمہارے خلاف نہ کروں تو آج شام اسی ہوٹل کے کمرے میں آ جانا۔ میں نے یہ سن کر فون بند کر دیا۔ میں حد درجہ پریشان تھی کہ وہ کیسے یہ تصویریں لے سکتا ہے۔ میرا شوہر تو اپنے بھائی کی ہر بات پر بھروسہ کرے گا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ چکی تھی، میں بے حد پریشان تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ تصویریں میرے شوہر نے دیکھ لیں تو وہ مجھے طلاق دینے میں 1 منٹ نہیں لگائے گا، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس ہوٹل میں جانے کا مقصد میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کیا ہے۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میرے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی، جیسے ہی میں نے میسج دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، اگر آج تم 5 بجے تک ہوٹل کے اسی کمرے میں نہ پہنچی تو 6 بجے تمہاری تصویریں بھائی کے موبائل میں ہوں گی۔ میں یہ میسج پڑھ کر رونے لگی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طرف میرا گھر تھا اور دوسری طرف میری عزت، جسے میں کبھی بھی گناہوں کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ فاخر کے پاس جانے کا مطلب یہ تھا کہ اپنا دروازہ اس گناہ کے لیے اس پر کھول دینا۔ میں اس وقت دوہری اذیت میں مبتلا تھی۔ دوپہر کے 3:30 بجے تک میں اپنے کمرے میں ہی چکر کاٹتی رہی۔ کبھی یہ سوچتی کہ ایک بار چلی جاتی ہوں میرا گھر بچ جائے گا، لیکن پھر یہ سوچتی کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس گناہ کی سزا سنگساری تھی۔ میں کیسے اس گناہ کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں فاخر کے پاس نہیں گئی تھی، اور جب میرے شوہر گھر آئے تو ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ کہنے لگے، تم ایک بد چلن اور گھٹیا عورت ہو، سب کے سامنے میرے بھائی سے لڑتی ہو اور ویسے اسے اپنی نازیبا تصویریں بھیجتی ہو۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، مجھے تم سے گھن آنے لگی ہے۔ وہ مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا چکا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اپنے میکے چلی گئی، ساری بات اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ میری والدہ کہنے لگیں، اچھا کیا تم نے جو واپس آ گئی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں ابھی اسی الجھن کا شکار تھی، میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میری والدہ مجھے ڈاکٹر پر لے گئیں تو مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ خبر میرے شوہر کو میری طرف مائل کر دے گی، لیکن واصف نے تو میری روح تک کو گھائل کر دیا۔ کہنے لگا، نہ جانے کس کا گناہ ہے جسے تم میرے گلے ڈالنا چاہتی ہو۔ میں نے یہ سن کر فون بند کر دیا اور رونے لگی کہ نہ جانے کب میرا رب میرے حال پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ کچھ دن بعد ہی میری ساس میرے شوہر کے ساتھ میرے گھر پہنچ گئیں۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھیں، کہنے لگیں، میرے بیٹے کی بدکاری نے میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ میری نند کی نازیبا تصویریں وائرل ہو چکی تھیں کیونکہ میرے دیور نے اپنی دکان کے ٹرائل روم میں ایک پوشیدہ کیمرہ لگا رکھا تھا، اور جب لڑکیاں اس کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرتی تو ان کی ویڈیو بن جاتی، جسے میرا دیور دکھا کر انہیں گناہ کے لیے دھمکاتا تھا۔ میری نند بھی نقاب کر کے اس کی شاپ میں چلی گئی
کیونکہ وہ اپنی دکان پر سمیرہ کو نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کی دکان پر اس کا ایک دوست بھی ہوتا تھا جس کے ساتھ مل کر میرا دیور یہ گھٹیا کھیل کھیلتا تھا۔ میری نند نے بھی وہاں سے ایک جوڑا لیا اور ٹرائل روم میں چلی گئی، اور اس کی تصویریں جب فاخر نے دیکھیں تو اشتعال میں آ کر اپنے دوست کو مارنے لگا کہ میری بہن کی تصویریں کیوں لی ہیں۔ اس کے دوست کو بھی غصہ آ گیا، اس نے سمیرہ کی نازیبا تصویریں وائرل کر دیں۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا۔ فاخر نے بعد میں اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا، اب وہ جیل میں تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ فاخر کی گناہ کی سزا سمیرہ کو بھی بھگتنی پڑی، کیونکہ بد نظری ایسی لعنت ہے کہ کسی کی بہن کے ساتھ کیا گیا گناہ اپنی بہن کے سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ اللہ اس گناہ سے سب کو بچائے، آمین۔